السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ 6 ماہ سے ہمارے مکان کا آدھا پورشن خالی تھا۔ اچھے کرایہ دار کا ملنا بھی جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہوتا۔ لوگ تو کافی آئے، لیکن ابو کسی مختصر فیملی کو گھر کرائے پر دینا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے کشادہ مکان کے درمیان دیوار اٹھا کر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک پورشن میں ہم رہتے تھے، جبکہ دوسرا کرائے پر دیا کرتے تھے۔ ایک روز میں اور امی بازار شاپنگ کے لیے گئے تو شاپنگ مال میں ایک مہذب سی خاتون ملی۔ وہ ہم سے مشورہ لینے لگی کہ اپنے شوہر کے لیے کون سا سوٹ خریدیں۔ انہوں نے 2-4 ہلکے کلر کے مردانہ سوٹ منتخب کیے ہوئے تھے۔ عید قریب تھی اور اپنے شریک حیات کو وہ عید پر شلوار سوٹ امریکہ بھجوانا چاہ رہی تھیں۔ امی نے خاتون کو کلر منتخب کرنے میں مدد دی اور انہوں نے 2 جوڑے خرید لیے۔ یوں منٹوں میں رقیہ سے جان پہچان ہو گئی۔ باتوں باتوں میں اس نے ذکر کیا کہ اس کو کرائے پر گھر درکار ہے۔ موجودہ مالک مکان اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے، اسی لیے خالی کرنے کا نوٹس دے دیا ہے۔ وہ لڑکی ہمیں اچھی لگی تھی تو والدہ نے سوال کیا، آپ کل کتنے افراد ہیں؟ کہنے لگی، بس 2، ایک میں، دوسرا میرا بھائی ہے۔ شوہر پردیس میں ہے، تبھی بھائی ساتھ رہتا ہے۔ امی نے کہا، ہمارا پتہ اور فون نمبر لے لو اور مکان دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو لے لینا۔ اسی دن شام کو دستک ہوئی۔ بھائی جان نے دروازہ کھولا۔ سامنے رقیہ کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کی والدہ سے ملنا ہے۔ بھائی اسے امی کے کمرے میں لے آئے۔ تھوڑی سی بات چیت کے بعد معاملہ طے ہو گیا۔ رقیہ ہماری کرایہ دار بن کر آ گئی۔ وہ صاف ستھری اور سلیقہ مند لڑکی تھی۔ عمر کچھ زیادہ نہ تھی، یہی 27-28 سال کی ہوگی۔ خوبصورت اور خود کو جس طریقے سے سنوار کر رکھتی تھی، گھر کو بھی ویسے ہی سلیقے سے سنوار کر رکھنے لگی۔ اس کا گھر سکون کا گہوارہ تھا۔ ہمیں اس کے گھر میں بیٹھ کر سکون ملتا تھا۔ مہمان نواز اور اعلیٰ اخلاق کی مالک تھی۔ لگتا تھا کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اب ہم روزانہ اس کے گھر جانے لگے۔ شام کو بہت مزیدار سی چائے پلواتی اور خوش دلی سے باتیں کرتی کہ جی شاد ہو جاتا۔ ہم بہت مطمئن تھے کہ اچھی کرایہ دار مل گئی ہے، کیونکہ کم ہی کرایہ دار اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ بڑی فیملی کی وجہ سے دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی پریشانیاں ڈھیر ساری ہوتی ہیں۔ ایک روز ہم دونوں بہنیں ان کے گھر گئیں تو وہ غمگین نظر آئیں۔ پوچھا، کیا بات ہے آپا رقیہ، آج افسردہ دکھائی دے رہی ہیں؟ کہنے لگیں کہ شوہر کو امریکہ گئے 2 سال ہو چکے ہیں۔ کہا تھا جلد بلواؤں گا، ابھی تک بلوانے کے آثار نہیں ہیں۔ بیرون ملک جانے کے بہت بکھیڑے ہوتے ہیں، وقت لگ ہی جاتا ہے۔ میں نے کہا، ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ اس کا بھائی آ گیا۔ اس کی حالت ٹھیک نہ لگتی تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ تبھی ہم لوگ جانے کو ہوئے۔ کہنے لگی، بیٹھو تو، ابھی آئے ہو، ابھی چل دیے۔ ہم نے اس کے بھائی کو پہلی بار دیکھا تھا۔ میرے تصور میں تھا کہ وہ خوبرو اور خوش اخلاق جوان ہوگا، جیسی وہ خود تھی، مگر وہ تو مریل سا تھا، بجھی بجھی رنگت، لگتا تھا جیسے بیمار ہو۔ وہ بھی اپنے بھائی کو دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی، پکڑ کر اس کے کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے پوچھا، کیا طبیعت ناساز ہے؟ بولی، ہاں۔ خیر تم لوگ بیٹھو، وہ سو گیا ہے، اب صبح ہی اٹھے گا۔ پوچھنے لگی، آپ کے محلے والے کیسے ہیں؟ کہیں باتیں بنانے والے لوگ تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا کہ اچھے لوگ ہیں، خواہ کی باتیں بنانے والے نہیں ہیں۔ میرے اس جواب سے اس کی ٹینشن کچھ کم ہو گئی۔ فوراً میں یہ بات سمجھ نہ سکی کہ اس نے ایسا کیوں پوچھا تھا۔ محلے والے اچھے ہیں، آپ کسی کو جانتی نہیں ہو رقیہ آپا، اسی لیے گھبرا گئی ہو۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی پوچھ لیا۔ اس نے بات گھما دی۔ وہ اپنے ذاتی حالات بتانے لگی۔ وہ ہماری دل جوئی چاہتی تھی، زیادہ تر اپنے شوہر کے بارے میں پریشان رہتی۔
بہت سی پریشانیاں شریک زندگی کی غیر حاضری سے اس کو درپیش تھیں، مثلاً سودا سلف لانے سے لے کر ڈاکٹر کے پاس جانے تک، گھریلو اشیاء کی درستی، خرید و فروخت اور کیبل لگوانے جیسے معاملات۔ گھر میں کسی مرد کا تعاون درکار ہوتا ہے۔ امی نے سودا سلف منگوانے کا ذمہ اپنے سر لے لیا۔ چھوٹے موٹے مسئلے میرے بھائی حل کرا دیا کرتے تھے تاکہ اتنی اچھی اور امن پسند کرایہ دار سکون سے رہتی رہے۔ وہ واقعی اچھی مگر تنہائی سے پریشان حالات کی ستائی ہوئی تھی۔ اگرچہ حالات سبھی لوگوں کے ساتھ دگرگوں رہا کرتے ہیں، لیکن رقیہ دراصل اپنے بھائی کے سبب بہت پریشان تھی۔ یہ پریشانی اس کو اندر ہی اندر گھلا رہی تھی، ستا رہی تھی۔ حال وہ کسی کو نہ بتاتی بلکہ چھپانے کی صحیح کرتی تھی۔ اب کوئی دن ایسا نہ تھا کہ ہم اس سے نہ ملتے ہوں۔ ہمارے صحن کی دیوار میں بھی ایک در تھا جو اس کے صحن میں کھلتا تھا۔ امی اس دروازے میں زنجیر ڈالے رکھتی تھی، مگر جب رقیہ کے پاس جانا ہوتا وہ اس زنجیر کو کھول دیتی کہ باہر سے گھوم کر جانے سے بہتر ہے گھر کے اندر سے ہی ہم چلے جائیں۔ ایک دن جب کہ بھائی جان اپنے کام پر جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ رقیہ آ گئی اور رونے لگی۔ امی نے پوچھا خیر تو ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے بھائی کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، وہ کسی منشیات فروش کی دکان پر بیٹھا تھا۔ پولیس نے چھاپا مارا، جتنے لوگ وہاں تھے سبھی کو حوالات میں بند کر دیا ہے۔ امی نے تسلی دی اور بھائی سے کہا کہ منور بیٹا، تھانے جا کر ان کے بھائی کے بارے میں پتہ کرو، تھانے دار تمہارا واقف کار بھی ہے، ہو سکے تو اس کے بھائی کو چھڑوا لاؤ۔ بھائی اپنے دفتر جانے کی بجائے تھانے چلے گئے۔ کچھ بھاگ دوڑ اور کچھ دے دلا کر وہ بہرام کو چھڑا کر لے آئے۔ بہرام نے نشہ کیا ہوا تھا، تاہم بھائی نے گھر میں ہم کو اس کے بارے میں نہ بتایا تاکہ رقیہ کی دل آزاری نہ ہو۔ اپنے بھائی کی رہائی پر وہ بہت خوش ہوئی، مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئی، خاص طور پر میرے بھائی کا شکریہ ادا کیا۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ رقیہ اپنے بھائی کی نشہ کرنے کی لت سے پریشانی میں مبتلا تھی، جو مسلسل اسے لاحق ہے۔ یہ ایسا دکھ تھا جو وہ کسی سے بانٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کرایہ باقاعدگی سے وقت پر ادا کرتی، اس کا شوہر اس کو خرچہ بھجواتا تھا، بینک کے مسائل میں بھی میرے بھائی کی مدد لیتی۔ فضول خرچ ہرگز نہ تھی، رقم پس انداز کرتی رہتی تھی، مگر اس کا بھائی نشے کے لیے اس سے رقم چوری کرتا تھا، کبھی لڑ جھگڑ کر پیسے لے جاتا تھا۔ یہ بیچاری محلے میں عزت رہ جانے کی خاطر رقم دے دیتی، ورنہ شور شرابے کی صورت میں ہم مالک مکان بھی اعتراض کر سکتے تھے۔ ایک سال کے اندر اندر ہمیں اس کے کافی حالات معلوم ہو چکے تھے۔ رقیہ کا طور طریقہ اور رویہ اتنا اعلیٰ تھا کہ دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھرتے تھے۔ دوسرے سال دسمبر کے مہینے اس کا شوہر آ گیا۔ اس نے اپنے شوہر نذیر صاحب سے والد اور بھائی جان کو ملوایا۔ بظاہر وہ اچھا اور بھلا مانس لگا، وہ بھی اپنے شوہر کی ہمیشہ تعریف ہی کیا کرتی تھی۔ نذیر صاحب 2 ماہ رہ کر امریکہ لوٹ گئے اور بیوی سے وعدہ کر کے گئے کہ جلد بلوا لوں گا۔ 1 سال اور بخیریت گزر گیا۔ اچانک ہی اس شخص نے رقیہ کو رقم بھیجنا بند کر دی اور خرچہ اور خطوط دونوں ہی بند ہو گئے۔ وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ ان دنوں اس کی حالت دیدنی تھی، ہمارے گھر آتی تو روحانسی اور شوہر کا تذکرہ لبوں پر ہوتا۔ امی کو اس کے حال پر رحم آیا۔ ہمارے ماموں مدت سے امریکہ کے اسی شہر میں قیام پذیر تھے جہاں نذیر صاحب رہتے تھے۔ میری امی نے اپنے بھائی کو فون کر کے رقیہ کا بتایا ہوا پتہ لکھوا کر کہا کہ یہاں سے ان صاحب کا حال احوال معلوم کر کے بتائے، ہماری کرایہ دار بہت پریشان ہے۔ اس دوران رقیہ پر ایک اور غم کا پہاڑ ٹوٹ گرا۔ اس کا بھائی نشہ کر کے رات کے وقت سڑک پر جا رہا تھا کہ ایک ٹرک نے اس کو کچل دیا۔ اس صدمہ جان کا سے وہ نڈھال ہو گئی، بہت دنوں تک حواسوں میں نہ رہی۔ جیسا بھی تھا اس کا بھائی تھا، تنکے کا سہارا ہی سہی تھا تو سہی۔ وہ بھائی بھی جو اکلوتا تھا اب اس دنیا میں نہ رہا۔ ماموں جان نے اس کے خاوند کا پتہ کرایا اور امی سے کہا کہ اس خاتون کو کہہ دیں کہ اب نذیر صاحب کا خیال چھوڑ دیں،
یہ شخص پوری طرح مغربی معاشرے میں رنگ چکا ہے۔ ہم گفتگو کی کیفیت میں تھے کہ اس کو کیوں کر آگاہ کریں۔ ابھی تو ایک بڑے صدمے سے نکلی نہ تھی، اوپر سے شوہر کی ستم ظریفی اور بے وفائی کہیں جان سے ہی نہ گزر جائے۔ جیسے دم کا بھروسہ نہیں، ویسے ہی آدمی کا بھی بھروسہ نہیں۔ صبح شام رقیہ جس کے گن گاتے تھکتی نہ تھی، آج اس کی بے وفائی 8 آنسو رلانے والی تھی۔ امی جان کسی موزوں وقت کے انتظار میں تھی کہ اچانک ہی اس کے بھائی کا واقعہ ہو گیا۔ ایک روز صبح ہم سو کر اٹھے تو جی گھبرا رہا تھا۔ کالج جانے کو دل نہ کیا تو میں نے چھٹی کر لی، لیکن گھر میں بھی بوریت کاٹنے لگی۔ تبھی سوچا رقیہ کے پاس چلی جاتی ہوں۔ امی نے کہا کہ ناشتہ کر لو۔ میں نے کہا نہیں، ناشتہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، ذرا رقیہ آپا کا حال احوال لے کر آتی ہوں۔ وہاں پہنچی تو اس کے کچن سے چائے کی مہک نے استقبال کیا۔ بوجھل طبیعت ہلکی ہو گئی۔ آپ بھی کیا چائے بنا رہی ہیں؟ ہاں مہرو، چائے پیو گی؟ میں نے خوش ہو کر کہا، نیکی اور پوچھ آئی ہی چائے پینے ہوں۔ کہنے لگی، تم بیٹھو، ٹی وی دیکھو، میں چائے ابھی لے کر آتی۔ ذرا دیر بعد انہوں نے چائے لا کر میرے سامنے رکھ دی۔ ایک گھونٹ لیا، طبیعت خوش ہو گئی۔ واہ آپی، آپ کے ہاتھوں کی چائے کا جواب نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ناشتہ بھی پروس کر لے آئے۔ پائے کا سالن دیکھ کر جی مچل گیا۔ بہت مزیدار کھانا بناتی ہیں آپ رقیہ آپی۔ میں نے مزے سے ناشتہ کر لیا۔ اب میری طبیعت بحال اور حساس تھی۔ ناشتہ کر چکنے کے بعد ابھی وہ برتن اٹھا ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک رجسٹری بیرون ملک سے آئی تھی۔ دوڑی ہوئی گئی جیسے اسی نعمت کا انتظار ہو۔ لفافے پر شوہر کی تحریر دیکھ کر آنکھوں میں چمک آ گئی۔ مجھ کو تھما کر کہا، کھولو تو دیکھیں اس میں کیا ہے۔ میں نے اندیشے بھرے انداز سے کھولا اور جب کاغذات پر نظر گئی، میرے ہاتھ ہی نہیں دل بھی کام گیا۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ شکر ہے اس وقت میں وہاں تھی، ورنہ شاید وہ تحریر پڑھ کر فرش پر گر پڑتی۔ میں نے اس کو سنبھالا، بیڈ پر بٹھا دیا اور گلے سے لگایا۔ وہ چیخیں مار رہی تھی اور میں دلاسے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن الفاظ مجھے مل نہ پا رہے تھے۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ جس بات کو بتانے کا حوصلہ ہم میں نہ تھا، قدرت نے خود بخود یہ مشکل حل کر دی تھی، مگر وہ بار بار ایک ہی لفظ دہراتی تھی، کیوں؟ آخر کیوں دی ہے اس نے مجھے طلاق؟ اور اس کیوں کا جواب تو میں جانتی تھی۔ امریکہ والے ماموں فون کر کے امی کو بتا چکے تھے کہ نذیر نے یہاں ایک امریکن لڑکی سے شادی کر لی ہے، اب وہ 2 بیویاں نہیں رکھ سکتے۔ اس واقعے کے بعد رقیہ کی حالت اتنی خستہ ہو گئی کہ امی جان اس کو ہمارے اپنے گھر ہی لے آئیں۔ ہمارے گھر بھی اس کی حالت نہ سنبھلی، وہ بیمار ہو گئی۔ بھائی کی موت کا صدمہ اس پر قیامت ٹوٹی تھی۔ اب اس کا کوئی نہ رہا تھا، بھرے جہاں میں وہ اکیلی تھی۔ در و دیوار سے باتیں کرنے لگی تھی، خود بخود بولنے لگتی جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہوں۔ 3 ماہ ہمارے ساتھ رہی، مگر یوں جیسے مردہ تن جی رہی ہو۔ کھانا زبردستی کھلاتے تو 2-4 لقمے کھاتی۔ نہانے دھونے اور بال بنانے کا اس کو کوئی ہوش نہ تھا۔ جس کا سب کچھ چھن جائے اس کو اس طرح کے ہوش کہاں رہتے ہیں۔ امی ابو نے کرائے کا تقاضا نہ کیا، مگر اپنی پس انداز کردہ رقم سے اس نے خود ہی کرایہ ادا کر دیا۔ کچھ سامان اور فرنیچر فروخت کر دیا، پہننے کے کچھ کپڑے رہنے دیے۔ کہتی تھی، آگے کرایہ نہ دے پاؤں گی تو آپ کا گھر خالی کر دوں گی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں پھر کہاں جاؤں گی۔ امی نے ابو سے مشورہ کیا، انہوں نے فکر دور کر دی۔ بولے، مہرو کے برابر والا کمرہ خالی پڑا ہے، اس کو کھول کر صفائی کروا دو اور اس کو رہنے کے لیے دے دو، ہم کرایہ نہیں لیں گے اور برابر والا حصہ کرائے پر اٹھا دیتے ہیں۔ اس کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم بھی ہے۔ یہ کمرہ پہلے دادی جان کے پاس تھا اور ان کے انتقال کے بعد سے بند پڑا ہوا تھا۔ امی نے رقیہ کو راضی کیا اور کمرے کی صفائی کرا کے اس کا سامان وہاں منتقل کر دیا۔ یوں وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی۔ رقیہ کا باپ وفات پا چکا تھا،
ماں دوسری شادی کر کے کسی اور ملک جا کر آباد ہو چکی تھی۔ دونوں بہن بھائیوں کو ماموں اور ممانی نے پالا تھا۔ رقیہ کی شادی ہو گئی اور بھائی اس کے ہمراہ آ گیا۔ سال بعد ماموں بھی وفات پا گئے۔ اب حقیقی معنوں میں کوئی بھی قریبی عزیز نہ بچا تھا جس سے وہ رابطہ کرتی یا اس کے پاس جا سکتی۔ وہ ہمارے درمیان رہ کر بھی لگتا تھا جیسے ہمارے درمیان نہ رہتی ہو۔ ہر دم چہکنے والی اب خاموش ہو چکی تھی۔ کان باتوں کو ترستے تھے اور وہ بولتی نہ تھی۔ مجھ سے بہت مانوس تھی۔ رفتہ رفتہ میں نے اس کو اپنے ساتھ اتنا مانوس کر لیا کہ دل کی باتیں مجھ سے کرنے لگی۔ ایک روز بتانے لگی کہ جب میں 14 برس کی تھی اور اسکول جاتی تھی، میری ملاقات ایک نوجوان سے ہو گئی جس کی فوٹوگرافی کی دکان تھی۔ اس کا نام نصیر تھا۔ 2 سال تک ہم ملتے رہے کیونکہ اس کی دکان اسکول کے راستے میں پڑتی تھی۔ میٹرک کرتے ہی میری شادی اپنے کزن سے ہو گئی کیونکہ اس کے ساتھ بچپن سے منگنی تھی۔ شوہر اچھا تھا، مجھے چاہتا تھا۔ میں نے نصیر کو بھلا کر نئی زندگی سے سمجھوتا کر لیا کہ یہی اصل حقیقت تھی۔ اور ویسے بھی تب میں ایک اسکول کی بچی تھی، مجھے صحیح اور غلط کی کچھ خاص تمیز نہ تھی۔ لیکن جن دنوں دکان میں رک کر میں نصیر سے بات کیا کرتی تھی، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک تصویر بنوا لو، اگر ہم بچھڑ گئے تو ایک دوسرے کی تصویر دیکھ لیا کریں گے۔ میں نے اس کے ساتھ اپنی تصویر بنوا لی، لیکن ہم دونوں نے وعدہ کیا کہ اگر ہماری شادی کسی اور سے ہو گئی تو ہم اس تصویر کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ اپنی تصویر وہ خود رکھ لے گا اور میری مجھے واپس کر دے گا۔ لیکن نصیر نے اپنا وعدہ وفا نہ کیا اور تصویر شادی کے کچھ سال بعد میرے شوہر کو ارسال کر دی۔ فوٹو میں ہم دونوں ساتھ تھے۔ میرے خاوند کو بہت غصہ آیا، مجھ سے باس پرس کی۔ تب انہوں نے ماموں کو بلوایا اور مجھے ان کے ساتھ چلتا کر دیا۔ ماموں نے بہت کہا کہ اس کو معاف کر دو، اس وقت وہ بچی تھی، مگر اس نے نہ کیا اور مجھے طلاق دے دی۔ اس گھٹیا حرکت پر مجھے نصیر سے سخت نفرت ہو گئی، مگر میں اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتی تھی۔ اپنی نادانی پر پچھتاتی تھی کہ کیوں اس سے راہ و رسم رکھی۔ اتنی بے عزتی ماموں کی بھی کروا لی اور اپنا گھر بھی برباد ہو گیا۔ اس صدمے نے ماموں کو بھی نڈھال کر دیا۔ قضائے الہی سے وہ 1 سال بعد وفات پا گئے۔ میں اور بھائی بے سہارا رہ گئے۔ بہت ہی برے دن گزر رہے تھے۔ ممانی کے گھر پیر جمانے کی جگہ نہ تھی تو ایک رشتے کی خالہ کے پاس آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ کب تک میرے پاس رہو گی، دوبارہ اپنا گھر بسا لو۔ میں نے انہیں تنگ آ کر کہا کہ خالہ کس سے شادی کروں، آپ ہی کوئی ڈھونڈ کر لا دیں۔ وہ سنجیدگی سے رشتہ تلاش کرنے میں جت گئی۔ ان کے جاننے والوں میں ایک نوجوان ایسا بھی تھا جو میری کہانی سن کر متاثر ہو گیا۔ وہ نیا امریکہ سے آیا تھا۔ اس نے نکاح کی حامی بھر لی اور شادی کے بعد کچھ عرصہ میرے پاس گزار کر واپس امریکہ چلا گیا، جاتے ہوئے وعدہ کیا کہ جو ہی امریکہ کے قوانین کے تقاضے پورے ہوں گے میں تمہیں بلا لوں گا۔ نذیر نے جتنا عرصہ ساتھ گزارا وہ مثالی تھا۔ امریکہ جا کر بھی رابطہ رکھا، باقاعدگی سے خرچہ بھی بھجوایا، مگر مجھے اپنے پاس نہ بلوا سکا تو شاید طلاق بھجوا دی۔ میں نے انہیں بتایا کہ رقیہ آپی، انہوں نے طلاق اس لیے نہیں بھجوائی کہ وہ آپ کو بلا نہ سکے، بلکہ وہاں ایک گوری میم سے شادی کر لی ہے۔ بدقسمتی سے رقیہ کی دوسری شادی بھی طلاق پر ختم ہو گئی۔ اب سوال یہ تھا کہ اس کا کیا ہوگا، وہ کہاں جائے گی اور کب تک ہمارے پاس رہ سکے گی۔ ہم بھی ہمیشہ کے لیے اس کو رکھ نہیں سکتے تھے۔ انسانی ہمدردی کے تحت کچھ عرصے تک پناہ ہی دی جا سکتی تھی۔ بھائی جان کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ شادی میں میری بڑی بہن اور ان کے بچے آئے۔ خوب رونق رہی اور گھر میں ڈھولک بجی، ہنسی مذاق چلتا، مگر رقیہ شادی کے کاموں میں ہاتھ بٹا کر خاموشی سے اپنے کمرے میں جا لیٹتی۔ اس نے ہمارے گھر کی شادی میں کوئی دلچسپی نہ لی۔ کسی نے اس رویے کا برا بھی نہیں منایا۔ دلہن گھر آ گئی۔ بھابھی کا ہم کو بہت چاؤ تھا۔
دلہا دلہن بھی بہت خوش تھے۔ شادی کے گھر میں کام بہت ہوتا ہے۔ رقیہ نے کافی کام سمیٹا، تبھی تھکن سے بخار ہو گیا، اپنے کمرے سے نہ نکلی۔ امی جان گئی، دیکھوں تو کیا ہوا ہے۔ وہ بیچاری بخار میں پڑی پھک رہی تھی۔ والدہ نے بھائی جان کو کہا، بیٹے اپنی گاڑی میں اس غریب کو جا کر ڈاکٹر کو دکھا لاؤ، بہت تیز بخار ہے۔ بھائی نے گاڑی نکالی اور اسی وقت رقیہ کو قریبی ہاسپٹل لے گئے۔ اسی گھڑی ان کی دلہن اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ رقیہ کو بھائی کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر محلے میں چہمگوئیاں ہونے لگی کہ ایک دن شادی کو ہوا ہے، دلہن کی بجائے کرایہ دانی کو لے کر گھوم رہا ہے۔ ایک دو عورتوں نے جو دلہن کو دیکھنے آئی تھی اس بات کا تذکرہ امی سے کیا۔ دلہن کی کزنیں بیٹھی تھیں، بات انہوں نے سنی۔ امی گھبرائیں، کہیں یہ بچیاں بات کا بتنگڑ نہ بنا دیں۔ ہوا بھی یہی، بھائی جان کے سسرال والے غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ دلہن کے ماں باپ گھر پہنچ گئے کہ آخر یہ کون ہے، کیا لگتی ہے، آپ لوگوں کی اور گھر کیوں ہمراہ رہ رہی ہے، جس کو دلہا صاحب گاڑی میں لیے پھر رہے ہیں، کیا یہ نوکرانی ہے؟ نوکرانی نہیں تو اس کا گھر میں کمرہ حوالہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آتے ساتھ ہی انہوں نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ امی نے بات بنائی کہ سابقہ کرایہ دار ہے، امریکہ جانے والی ہے، تبھی گھر خالی کر دیا ہے، منہ بولی بیٹی بنی ہوئی ہے، شادی کے بہت کام تھے، ہاتھ بٹانے کو پاس ٹھہرا لیا ہے، آج کل میں جانے والی ہے۔ بھائی کی ساس نے صاف کہہ دیا کہ اگر اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے تو ہم اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر چلے جائیں گے، لوگ باتیں یوں ہی نہیں بنا رہے۔ میری بڑی بہن آپا فاطمہ نے سنا تو کہا کہ رقیہ میرے ساتھ جائے گی اور میں اس کو فیصل آباد لے کر جاؤں گی، وہ میرے ساتھ ہی رہے گی، بچے تنگ کرتے ہیں، بچوں کا بھی دل لگا رہے گا اور یہ بھی بہلی رہے گی۔ آپا فاطمہ رقیہ کو ساتھ لے گئی، معاملہ رفع دفع ہو گیا اور ہماری بھابھی بھی مطمئن ہو گئی۔ امی نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ شادی کے 1 سال بعد وہ دن آیا کہ بھابھی جان کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع ہو گئی۔ ان کی والدہ آ کر بھابھی کو لے گئی کہ پہلے بچے کی ولادت ہمارے ہاں ہوگی۔ خدا کی کرنی، بچے کی پیدائش کے دوران بھابھی کا بلڈ پریشر اتنا بلند ہوا کہ کنٹرول نہ ہو سکا، ان کی وفات ہو گئی، لیکن نوزائیدہ کو بچا لیا گیا۔ امی پر کڑی آزمائش کا وقت آن پڑا تھا۔ چھوٹے سے بچے کو سنبھالنا ان کے بس کا روگ نہ تھا۔ ہم دونوں بہنیں کالج جاتی تھیں، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا اور بھائی کی خوشیوں پر دلہن کی وفات نے جھاڑو پھیر دیا تھا۔ امی نے فاطمہ آپی کو فون کر کے پوچھا کہ اب کیا کروں، پوتا تو مجھ سے سنبھالنا مشکل ہے، میرا بیٹا الگ پریشان ہے۔ وہ فوراً فیصل آباد سے آ گئیں، ساتھ رقیہ بھی آئی۔ آتے ہی رقیہ نے بچے کو گود میں اٹھا لیا، وہ اس کی گود میں ذرا دیر بعد سکون سے سو گیا۔ بچے کو سنبھالنا رقیہ کی ذمہ داری ہو گئی اور وہ جاں فشانی سے اس کی دیکھ بھال میں لگ گئی، جیسے اللہ نے اس کو ایک سکون بخش مصروفیت عطا کر دی۔ وہ ننھا وجود جو تمام وقت روتا بلکتا تھا، رقیہ کے ہاتھوں کی لمس سے آسودہ حال ہو جاتا تھا۔ کل تک جو ہمارے لیے باعث فکر تھی، آج باعث راحت ثابت ہو گئی تھی۔ تبھی آپا نے امی کو مشورہ دیا کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اپنے بیٹے اور رقیہ دونوں کو ٹٹولنا، اگر ان کی نکاح کی گنجائش نکل آئے تو ہمارے بھائی کا گھر آباد ہو جائے گا اور رقیہ کو بھی ٹھکانہ میسر آ جائے گا، اس کا اب کوئی بھی نہیں اور وہ بہت ہی اچھی عورت ہے۔ امی نے اس بات کو گرہ میں باندھ دیا، رقیہ کو آپی کے ہمراہ جانے نہ دیا اور ننھا پوتا اس کے سپرد کر دیا۔ 1 سال تک بھائی جان بھی دیکھتے رہے، ان کا بچہ رقیہ کی زندگی بن چکا تھا۔ جب امی نے اس کے ساتھ نکاح کی بات کی تو بھائی جان راضی ہو گئے اور بچے کی محبت نے رقیہ کو بھی زنجیر پہنا دی۔ وہ اس کو چھوڑ کر کہیں جانے کے تصور سے ہی اداس ہو جاتی تھی۔ بس یہی زندگی ہے، کبھی دکھ کے کانٹے بکھرتے ہیں تو کبھی خوشیوں کے پھول اگتے ہیں۔ یہ سب اس رب کائنات کی مصلحتیں اور اس کا اپنا نظام ہے، ہم ناقص العقل کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہاں، جو امید کی رسی کو تھامے رکھتے ہیں وہ ضرور اس کا اچھا پھل پاتے ہیں۔ بھابھی کی وفات سے بھائی جان بہت دنوں گمسم اور اداس رہے تھے۔
رقیہ نے ان کا بھی بہت خیال رکھا، ان کے کپڑے استری کرنا اور دفتر کے لیے لنچ وغیرہ تیار کر کے دینا۔ بالآخر وہ اس خاموش خدمتگار کا احساس کرنے لگے۔ والد صاحب کا بھی یہی خیال تھا کہ اس بے سہارا کو بھی سہارا چاہیے، یوں انہوں نے اس کو بہو بنا لیا۔ رقیہ ہماری بھابھی اور بھائی جان کی شریک حیات بن گئی۔ اس میں رقیہ کی اپنی کوئی کوشش شامل نہ تھی۔ پھر بھی محلے والے باتیں بنانے لگے کہ دیکھا، ہم نہ کہتے تھے، یوں ہی نہیں گھر رہ رہی تھی، اندر خانہ کوئی سٹوری چل ہی رہی تھی۔ دلہن کے مرتے ہی اس کو دلہن بنا لیا، پہلے ہی بنا لیتے۔ ہم نے پڑوسیوں، محلے داروں، حتیٰ کہ قریبی رشتہ داروں کو بھی ایسی ویسی باتیں کرتے ہی سنا، لیکن ہم بالکل بھی پریشان نہ ہوئے۔ ہمیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ پریشانی کس بات کی؟ ہم سب گھر والوں کا ضمیر صاف تھا، کوئی غلط بات اس سارے فسانے میں تھی ہی نہیں۔ یہی کہنا چاہیے کہ یہ رب کی مرضی تھی، ایسا ہونا تھا سو ہو گیا۔ ہماری نیت کل بھی صاف تھی اور آج بھی صاف ہے، اگرچہ اس واقعہ کو 25 برس سے اوپر ہونے والے ہیں۔ رقیہ آپی آج بھی ہماری بھابھی ہیں اور ہم بھی ان سے اتنی ہی محبت رکھتے ہیں جتنی وہ ہم سے رکھتی ہیں۔ بھائی اور رقیہ بھابھی کے اب 3 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ہمیں ان سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا نصیب تھا جو انہیں ہمارے پاس کھینچ لایا تھا۔